امام نے فرمایا کہ اگر خالصتاً اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو یہ دیکھو تمہارے دل میں سب سے زیادہ کس چیز کی محبت ہے، اس محبت کو نکال، اور سب سے زیادہ جو محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے وہ محبت اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے، جس محبت پر ہر شے قربان کر۔ کربلا صرف رونے کے لیے نہیں ہے، کربلا سمجھنے کے لیے ہے۔ کربلا میں تھا کیا؟ امام حسین جب مدینے میں تھے بڑے سکون و آرام سے بیٹھے تھے، لیکن مورا کربلا کیوں گئے؟ ایک ہی مقصد، تاکہ آپ کو آئینہ دکھایا جائے کہ حسین نے کربلا میں لا الہ الا اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ خلاصہ یہ کہوں کہ معصوم سے پوچھا گیا مولا ہم کیا کریں کہ عبد خدا بن سکیں، آپ کی شیعہ بن سکیں؟ امام نے فرمایا یہ سوچ اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں کہ تیرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے، تیرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تو چیزوں کو اپنا سمجھتا ہے تو پھر تو اللہ کی راہ میں قربانی نہیں دے سکتا۔ جب تم نے یہ سوچا یہ بیٹا میرا ہے، جب تم نے یہ سوچا یہ بیٹی میری ہے، جب تم نے یہ سوچا یہ گھر میرا ہے، اب جب وہ کہے گا مجھے دو، کیونکہ تم نے اپنا سمجھا تو کبھی اللہ کو دیتا نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نے یہ سوچا تیرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار عالم کا ہے، لہذا جب وہ تم سے مانگے گا تو دینے میں دیر بھی نہیں کرے گا۔ تبھی امام حسین سے پوچھا مولا بیٹا قربان کرنا بہت مشکل ہے، جان قربان کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ نے بڑی آسانی سے اپنا بیٹا قربان کیا، بڑی آسانی سے اپنے بچوں کو کربلا کے میدان میں بھیجا اور سجا دھجا کر بھیجا، اپنے ہاتھوں سے گھوڑوں پر چڑھا کر بھیجا۔ بیویوں نے پوری رات سمجھایا کہ میرے لال میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ مولا کیا آپ کو اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی؟ کہ یہ بچے ہمارے تھے کب؟ یہ اس کی امانت تھی، جب اس نے مانگی ہم نے دے دی۔ اسی لیے حدیث قدسی میں کہ عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تمہاری آنکھوں کو اپنا بنا دوں گا، میں تمہارے ہاتھوں کو اپنا بنا دوں گا، یعنی وہ ہاتھ جو خدا کی سنے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں آخری مقام شیعت یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا شیعہ بن جاتا ہے، فرمایا اب یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کیا دیکھنا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرا مولا کیا دیکھنا پسند کرے گا۔ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کیا سننا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرا مولا کیا سننا پسند کرے گا۔ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کیا بولنا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرے مولا کو کیا بولنا پسند ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کہاں جانا ہے، یہ سوچتا ہے کہ کہاں جانے میں میرا مولا راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی جب پورا بدن اطاعت امام زمانہ میں آ جاتا ہے، جب یہ آنکھیں مولا کی اطاعت میں آ جائیں، جب یہ کان مولا کی اطاعت میں آ جائیں، جب زبان مولا کی اطاعت میں آ جائے، فرمایا اب اس کا وجود اس کا نہیں ہے، امام زمانہ کا بن جاتا ہے۔ یہی فرمایا جب حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے کہ آ جاؤ نماز کے قریب، اب خدا آزماتا ہے۔ اور ٹائم کو فکس کیوں کیا؟ دوپہر کا ٹائم، مغرب کا ٹائم، صبح کا ٹائم، کیونکہ وہ آزمانا چاہتا ہے۔ یقیناً میرا بندہ کسی نہ کسی کام میں مشغول ہوگا، جب میں کہوں گا حی علی الصلاۃ میں دیکھتا ہوں وہ کام چھوڑ کے آتا ہے کہ نہیں۔ جب حسین کہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، دیکھنا چاہتے ہیں بچوں کو چھوڑ کے کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے کہ نہیں۔ فرمایا جب یہ کیفیت بندے پہ آ جائے، اب جب امام زمانہ ظہور کریں گے، مکے میں کہیں گے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، یہ کسی بھی حال میں ہوگا، کسی بھی حال میں ہوگا، اپنے مولا کی آواز پر لبیک کہہ کے مکے پہنچ جائے گا، نہ دنیا کی رکاوٹوں کو دیکھے گا، نہ پریشانیوں کو دیکھے گا، نہ جسم کی تکلیف کو دیکھے گا، فوراً مکے پہنچ جائے گا۔ جب تک انسان قربانی نہیں دیتا تب تک انسان حسینی نہیں بن سکتا۔